وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا جو ثواب ہے، ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اعمال سارے ہمارے بدنی اعمال ہیں؟ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، دین معاشرت ہے، سارے معاشرے کا دین ہے، یہ چند افراد کا دین نہیں ہے، یہ چند افراد کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے یا ایک گھرانے کے لیے نہیں ہے، دین معاشرت ہے۔ لہٰذا جہاں پہ اللہ کریم نے مال کے خرچ کرنے کا ہر جگہ پہ دیکھیں گے اس کا ایک مقام، اس کا ایک تعین کیا ہے۔ اب رمضان المبارک کی جب ہم عبادات کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک صدقہ فطر ہے جس کا حدیث پاک میں بہت شدت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے روزے معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں کہ اگر تم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، ان پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کا انسان اور 14 صدیاں پہلے کا جو انسان ہے اس کی پوری زندگی کے نظام میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے، بہت سارا فرق آ چکا ہے۔ آج کا انسان بہت سارے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بزرگ جوان اپنے اعمال جو انسان نے بدنی طور پر اختیار کرنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں اور ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، نفل پڑھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہے، یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہم آگاہ ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے اور ہم ان پہ کافی حد تک عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سبب کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آج سے ہم میّر کریں، ایک تقابل کریں آج سے 40-50 سال ہی پہلے کا، تو شاید 50 سال پہلے لوگوں کو اتنا اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا ہمارے معاشرے میں نہیں تھا، بہت کم تعداد تھا۔ اگرچہ بہت ساری ابھی بھی اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن 40-50 سال پہلے کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت زیادہ لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں، یعنی جو وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، یعنی ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے، وہ سارے ہم سر انجام دے رہے ہیں اور زیادہ بہتر انداز سے دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو آج سے ہم 100 سال پہلے کو دیکھیں، 50 سال پہلے کو دیکھیں، 40 سال پہلے کو دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں قرآن مجید زیادہ بہتر پڑھا جا رہا ہے۔ نماز، یعنی اگر ہم آج یہ دیکھیں کہ کوئی 70 سال کا کوئی بزرگ ہے تو جس طرح ان کو نماز، تو آج کے جو نوجوان ہیں وہ کئی درجے ان سے بہتر نماز کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، یعنی ان کو نماز آتی ہے، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، گھروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو پہلے یہ نظام آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے اور زیادہ تھا۔ لیکن یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نالج، یہ آگاہی، یہ علم بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف گناہ اور برائی وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملائیں اور رکھیں تو ہمارے سامنے ایک بات یہ آتی ہے کہ آج کا انسان دوسری طرف سے اسی سمت پہ کھڑا ہے جہاں پہ زمانہ جاہلیت کا انسان کھڑا تھا۔ یعنی یہ جو اعمال ہیں یہ ہم سیکھ گئے کہ نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے، وضو بھی ہمیں کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نوافل کون کون سے پڑھنے، ان کے بارے میں بہت زیادہ علم آ گیا ہے۔
کافی سارا نالج حاصل ہو چکا ہے نئی نسل، لیکن دوسری طرف گناہ برقرار ہے۔ اگر اس سوال کو ہم دیکھیں پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خرابی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اصل مسئلے کی جو نوعیت ہے، جو جڑ ہے وہ کیا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انسان زمانہ جاہلیت کا تھا اس کے ہاں دو صورتیں تھیں، دو کیفیات تھیں۔ ایک کہ وہ عبادت سے، نماز، تلاوت، تسبیح، ذکر، بدنی جو اعمال ہیں ان سے وہ باخبر نہیں تھا، اور اگر باخبر تھا تو ان پہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مکہ والے وہ تیار تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں، خطرہ یہ تھا کہ ان کو رسول ماننے سے کہیں ہمارا مال نہ چلا جائے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے نبی آخر الزمان کو اپنا نبی مانا، عبادت بھی اختیار کی، لیکن اس کے ساتھ پہلے اپنا مال بھی دیا۔ اور آج کا انسان بھی دوسری طرف اسی سمت کھڑا ہے، اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ نماز کہیں تو پڑھنے کے لیے تیار ہے، نوافل سارے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، سارے بدنی اعمال کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر آمادہ ہیں، یعنی جتنا جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مال دینے کے لیے انسان آج بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہی وہ خرابی ہے جہاں سے ہماری زندگیوں میں جو اچھائی، نیکی، بھلائی، خیر اس کو موجود ہونا چاہیے تھا، وگرنہ جتنا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں آج سے 50 سال پہلے کے جو 70 سال کے بزرگ ہیں، 80 سال کے بزرگ ہیں، وہ اتنا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ ان کے پاس تعلیم کا اتنے ذرائع موجود نہیں تھے کہ وہ اچھی نماز پڑھ سکیں۔ جس طرح اب بچوں کو، نوجوانوں کو اسکولوں میں، کالجز میں، اداروں میں، گھروں میں ہم نے اہتمام کر رکھے ہیں کہ یہ ساری جو سہولتیں ہیں یہ میسر آ گئی ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمے بھی یاد ہیں، دعائیں بھی آتی ہیں، نوافل بھی پتہ ہے، نماز بھی پتہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ گناہ اور شر اور برائی معاشرے میں اسی طرح موجود ہے۔ اس کا جواب ایک ہے، اس کا حل ایک ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں جو دین اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو معاشی اسلام کہتے ہیں، ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے یہ تو دیکھا کہ انہوں نے آقا کریم سے محبت کیسے کی، ہم نے آپ کی زندگی سے یہ تو سیکھا کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی، انہوں نے ذکر کیسے کیا، انہوں نے تسبیح کیسے کی، ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو دیکھا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی دی، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا مال کیسے خرچ کیا۔ تو حضرت محترم، قرآن مجید جہاں سے بھی آپ کوئی بھی حکم دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اہل ایمان سے اپنا مال خرچ کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ جو تمہارا مال ہے، پہلی بات تو یہ کہ انسان کو یہ باور کرانا ہے، یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ یہ مال جس پہ ہم مالک بنے بیٹھے ہیں اس کے مالک ہم ہیں نہیں، یہ آج ہمارے پاس ہے، پہلے کسی اور کے پاس تھا، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر یہ فتنہ، ہم اردو میں اگر اس کا معنی لیں تو اگر اسی معنی سے ہم اس کو سمجھیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بھی مال کو روک لیتا، اولاد کو روک لیتا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے لیے بھی مال رکھا، اولاد رکھی۔ پتہ چلا مال بذات خود خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اور اولاد کا ہونا بھی کوئی عیب اور خرابی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مال کا درست استعمال اور اولاد کی صحیح تربیت، یہ اہم ہدف ہے، یہ اہم ٹارگٹ ہے جو اہل ایمان نے سر انجام دینا ہے۔
تو حاضرین مکرم، رمضان المبارک کی عبادتیں، صلاۃ جو ہے نا ہم نوافل پڑھ رہے ہیں بہت سارے، اسی طرح ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سنت اعمال کر رہے ہیں، واجب اعمال کر رہے ہیں، فرائض اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے، ہمارے بزرگان دین کی پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک لقمہ صاف نہیں ہوگا، لقمہ حلال نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ نوافل، یہ سنتیں، یہ واجبات، یہ سارے اعمال اس وقت تک بے فائدہ رہیں گے۔ اور جب لقمہ حلال ہو جائے گا، اور لقمہ حلال کیسے ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ذرائع سے مال کا آنا ہی کافی ہے، حالانکہ رب نے جو قرآن مجید میں ہمیں مال کا تصور دیا، کنسپٹ دیا، وہ صرف مال کے حاصل کرنے کا حلال ذریعہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک تو حلال ذرائع ہے نا جن سے رزق حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، کہ مال حاصل کرنے کے بعد بھی حلال طریقے سے حلال رزق حاصل کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اس میں سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ تو یہ کس لیے ہے کہ اس کے بعد بھی مال کو پاکیزہ رکھا جائے۔ صدقہ فطر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سارے رمضان کی جو عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ دین معاشرت ہے، دین فطرت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم نفل پڑھ لیں گے تو شاید یہی ہمارے اعمال ہے، حالانکہ رب اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اب صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی مسکین کو دینا ہے، وہ کسی محتاج کو دینا ہے، کسی ضرورت مند کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے رمضان کی ساری عبادتیں معلق ہو جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یعنی صدقہ فطر ادا ہوگا، کوئی مستحق، کوئی محتاج، کوئی رب کا بندہ، اس کی ضرورت پوری ہوگی، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو حاضرین مکرم، ہماری زندگیوں میں دین کو راسخ کرنے کے لیے، دین کو پختہ کرنے کے لیے ہمارے لیے جو سب سے اہم ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مال کو، اپنے ذہن کو یہ بنانا ہے، اپنے ذہن کو اس سطح پہ لانا ہے کہ مال، اچھا ہم عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جی یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، دیکھو فلاں بندہ بھی تو کوئی نہیں دے رہا۔ ہم اپنے گناہ کو یا اپنی خرابی کو چھپانے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لے لیتے ہیں، حالانکہ کوئی دوسرے اس کے ہم جواب دیں نہیں، ہم اپنے اعمال کا جواب دیں۔ اور مال کا جو خرچ کرنا ہے، اگر ہم اس کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان افراد خاص نے، ان مقدس ہستیوں نے جہاں پہ تسبیح، ذکر، تلاوت، نوافل، سنتیں، اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا ایک عام حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال دین اسلام کے لیے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی اگر بات کی جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تو پھر ساتھ ہی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے نوافل، ان کی سنتیں، ان کی نمازیں وہ بھی ساری بجا ہیں، لیکن ان کا زندگی کا ایک کام ان کو سب سے آگے بڑھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو عزیز محترم، آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پہلے اولین ایمان والوں میں، تو ان میں اولین ایمان والوں میں سے نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا،
جو کہ والدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور جن کا منصب یہ ہے کہ آپ زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ایمان لانے والوں میں سے اولین ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں حدیث میں موجود ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا نا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے گھر کی طرف چلے کہ اتنے میں اسی مجلس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین عرض کرتی ہیں، الفاظ ہے روایت کے کہ اے میرے سردار، میرا گھر اب آپ کا گھر ہے اور میں اب آپ کی کنیز ہوں، لہٰذا اب آپ میرے گھر چلیے۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال ہی نہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کی کیا ہی بات کی جائے، کیا ہی ان کا تذکرہ ہو کہ جو مکہ کی اس وادی میں سب سے مالدار خاتون ہیں، جن کا مال تجارت پورے عرب پہ پھیلا ہوا ہے، اور سیدہ خدیجہ اپنا سارا مال اپنے گھر سمیت آقا کریم کے قدموں پہ پیش کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کا آپ دیکھیے نا کہ آقا کریم سے محبت بھی، آج ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں عشق زبان سے ہونا چاہیے، مال والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ خدیجہ یہ بتاتی ہے کہ جو ایمان میں اول ہے وہ صرف ایمان میں اول ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنا مال دین اسلام کے لیے پیش کرنے میں بھی اول ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے، اور پھر اس کی جزا دیکھیے کیا ملتی ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے وصال کو عرصہ گزر گئے، 10 رمضان سیدہ خدیجہ کا یوم وصال ہے، سیدہ خدیجہ کے وصال کو عرصہ گزر گیا، بخاری اور ترمذی میں روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں کسی شخص پر رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ الکبریٰ کی قسمت پر۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سبب یہ کہ میں نے آقا کریم کی زبان سے اتنی محبت کسی اور کے لیے نہیں سنی جتنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے سنی۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ جب بھی ذبیحہ کیا جاتا، قربانی کے علاوہ جب بھی ذبیحہ کیا جاتا، آقا کریم اس کی ران کا گوشت، کیونکہ بکری کے گوشت میں سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے، تو ران کا گوشت الگ کر کے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتا۔ یہ جزا ملی آقا کریم علیہ السلام سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال نے مجھے اور دین اسلام کو سہارا دیا۔ تو عزیز مکرم، رمضان المبارک آج 10 رمضان کیونکہ سیدہ خدیجہ کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے یہ تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھا کہ جہاں ہم عبادات کو اہمیت دیتے ہیں، ہم یہ پوچھتے نظر آتے ہیں، یہ سوال کرتے کہ ہمیں نوافل کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں رکعتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں تسبیح کا پتہ، یہ ساری باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ اضافی بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ نوافل، یہ فرائض، یہ سنتیں، یہ عبادتیں قبول تب ہوگی جب ہم اپنا حلال رزق، حلال مال ویسے انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ ایک عام فریضہ ہے، اور رمضان میں ہر فرض کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مال میں سے، اپنے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، پراپرٹی ہے، جو بھی ہمارا مال ہے، اس کا ہمیں حساب کر کے زکوٰۃ اس میں سے دینا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد صدقہ فطر ہے، اور اس میں ہم بڑی سستی کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، علماء یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ عید کی صبح تک، تو ہم اس کو بھی عید کی صبح تک ہی رکھتے ہیں،
حالانکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اگر آپ عید کی صبح دیں گے تو پھر اس کی ضرورت کیا پوری ہونی ہے؟ لہٰذا اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے نوافل، اپنے روزے، اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے اپنے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کیجیے۔ یہ تو فرض باتیں ہیں نا، یہ فرض اعمال ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، لیکن اس کے ساتھ مزید جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، تو ہم اس نماز کو سجانے سنوارنے کے لیے 4 سنتیں بھی پڑھتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صدقہ فطر بھی ادا کیجیے، زکوٰۃ بھی ادا کیجیے، اس کے ساتھ نوافل جو صدقات ہیں وہ بھی ادا کیجیے، اور معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کی امداد کیجیے، اور یہی ہماری ساری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ جب مخلوق خدا راضی ہوگی تو اس وقت مخلوق کا جو الہ ہے وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔